بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اسی دوراہے پہ آ کھڑی ہوئی جہاں ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ حماقتوں کے سلسلے جو ہے نا وہ ہم نے ختم کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً 2 سال سے مصباح اور وقار یونس جو ہیں وہ انچارج ہیں اور وہ ساری ٹیم کو کھلا رہے ہیں۔ 2-3 ماہ پہلے ورلڈ کپ سے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کوچز جانے چاہیے۔ آپ نے فیصلہ کیا یا انہوں نے فیصلہ کیا؟ اگر آپ نے فیصلہ کیا تب بھی یہ بڑا ہی احمقانہ فیصلہ تھا، اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو انہوں نے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، کیونکہ اگر وہ کسی بات پہ سلیکشن پہ جو خبریں چل رہی ہیں، دیکھیں میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، جو ہر چینل پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی اعظم خان کے اوپر، آصف علی کے اوپر، خوشدل خان اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر اختلافات ہوئے اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ پہلے تو میری سمجھ سے یہ بات میں قاصد ہوں اس بات کو سمجھنے سے کہ جب اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو اب تک آپ کی سب چیزیں سٹریم لائن ہونی چاہیے، کوچز بھی، بالنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، فیلڈنگ کوچ، واٹ ایور، ایون دا ٹیم سلیکشن جو ہے نا آپ کی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسی ٹیم بنانی ہے اور کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اب یہ جو وقار کی یا مصباح کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، اسی اسٹریٹجی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، غلط یا صحیح کر رہے تھے اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن 2 سال سے وہ اس کے کر رہے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ایونٹ آ رہا ہے۔ اب اچانک آپ نے وہ اٹھا کے ان کو نکال دیا یا انہوں نے ریزائن کر دیا، اب بڑی مشکلات ہیں۔ اب جو نیا آدمی آئے گا نیچرلی ان کی تھاٹ پروسیس، سوچ یہ نہیں ہو سکتی جو ان دو کی تھی، بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وقار اور اس کے مصباح کے جانے سے انہوں نے اپنے آپ کو اگر حماقتیں کی تھیں تو بچا لیا ورلڈ کپ ڈیزاسٹر سے اور نکل گئے کہ جی اگر ہم ہوتے تو یہ ہو جانا تھا، وہ بچ گئے، پیسے بھی لے گئے، 2 سال کے خوب موج کر گئے، سب کچھ کر کے وہ نکل گئے۔ اور اگر بورڈ نے نکالا تو یہ بڑا ظلم کیا کہ جس کو اب ہائر کر رہا ہے اس کے اوپر پھر یہ بلیم آپ نہیں ڈال سکتے کہ بھئی تم نے 2 مہینے میں یہ کیا بربادی کر دی، کیونکہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت میرے خیال میں دس از ویری ویری بیڈ کہ ایسی سٹیج کے اوپر کوچ آپ کا سینئر بالنگ کوچ ہو اور مصباح آپ کے کوچ ہوں وہ چھوڑ جائیں، یہ ٹیم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ ٹیم کو بھی مورلی یہ ڈسٹرب کرے گی بات کہ یار یہ کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ چل رہے تھے اور انہی کی تھاٹ پروسیس چل رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں سلیکشن کے اوپر۔ اب سلیکشن کے اوپر سوائے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ میں نے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں میں یہ وی لاگ نہیں ریکارڈ کر سک رہا تھا کہ پہلے میں نے سوچا کہ میں رو کے آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر میں نے سوچا کہ میں ہنسوں اس لیے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یہ ٹیم دیکھ کے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیا مذاق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ٹیم نے، اس کا مطلب ہے کوئی سلیکٹر جو بھی تھے وسیم خان صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا، ہمارے جو چیف سلیکٹر صاحب ہیں، کہ 1 ڈاؤن بیٹسمین کون جائے گا، 2 ڈاؤن پہ کون جائے گا، 3 ڈاؤن پہ کیا جائے گا، مڈل آرڈر کیا ہے، اوپنرز کیا ہیں۔ یہ بات انہوں نے بڑی سوچی ہوگی، غور سے سوچی ہوگی کہ یہ ہمارے جو ٹیم ہے اس کا بیٹنگ آرڈر یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ذرا سمجھا دیں، یا تو یہ شعیب مقصود کے اوپر اب میرے خیال ہے شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہی 1 ڈاؤن ہوں گے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ خوشدل شاہ کہاں سے آئے، آصف علی کیا پرفارمنس ہے، وہ کہاں سے آ گئے۔ اگر ایسے لوگ ہی کھلانے تھے تو پھر شعیب ملک کی کیا پرابلم تھی، اعظم خان کہاں سے آ گئے، سب سے بڑے جو ہیرو ہیں اعظم خان، جو میرے سے کم از کم نہیں تو 30 پاؤنڈ ویٹ میں زیادہ ہیں، میں اس وقت 10 پاؤنڈ ویٹ میں 10-12 پاؤنڈ زیادہ ہوں، وہ میرے سے 30-40 پاؤنڈ زیادہ ہیں۔ مطلب ہے وہ گراؤنڈ میں اترتے ہی شرمندگی ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور کس پرفارمنس پہ، کس بیس پہ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یہ ٹیم۔ ایک یہ مذاق بنا ہوا ہے، یعنی ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے، یعنی ہم اتنے بے حیا ہو گئے ہیں،
ہماری ٹیم ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہوئے ہم ہاکی کے، وہ کوالیفائی نہیں کرتی اولمپکس کے لیے، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، سارا نیشن خوش، کوئی اتنی لڑائی مار کٹائی نہیں، گورنمنٹ بھی اگنور کرتی ہے، اسکواش ہم رول کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہ کرکٹ جو ایک رہ گئی ہے گیم، اس میں کم از کم آپ میدان میں وہ لوگ تو اتاریں جو کرکٹر لگیں۔ ایک غریب کا بال تھا، اس کا نام تھا احتشام الدین، پوری پاکستان ٹیم کو اس نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ آؤٹ کیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر ایک ہی الزام تھا، یہ کرکٹر لگتا نہیں، یہ موٹا ہے، یہ فٹ نہیں ہے۔ اور وہ کون سی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی میں آؤٹ کرتا تھا جب آمنا سامنا ہوتا تھا؟ صادق محمد، ماجد خان، ظہیر عباس، مشتاق محمد، عمران خان، وسیم باری، اور بھی جو بھی پی آئی اے کی پوری پی آئی اے کی ٹیم کو میں نے ایک دفعہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں اور ایک دفعہ گدافی اسٹیڈیم میں ایک آدمی احتشام الدین کے آگے لٹکتے دیکھا، لیکن اس کو بیچارے کو پاکستان ٹیم نہیں کھلاتے تھے، یہ لگتا نہیں، اس کو تب کھلایا جب وہ بابا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، بالکل ہی فارغ ہو گیا، اور کیونکہ عمران خان انفٹ ہو گیا اور آپ کے پاس کوئی اور بالر نہیں تھا تو اس کو مجبوری میں آپ نے کھلا دیا۔ اس کے لیے کیونکہ یہ معین خان کا بیٹا ہے، خاص فیسلٹی دی گئی ہے، الحمدللہ خاص فیسلٹی دی گئی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب ٹیم بنا رہے ہیں، یہ ٹیم بنا رہی ہے، مجھے آن پیپر یہ سمجھائیں کہ یہ کیا ٹیم ہے۔ مجھے فکر یہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹیم شاید اللہ کرے کہ یہ فائنلی جیت جائے اور ہم سب حیران و پریشان رہ جائیں اور معافی مانگ رہے ہوں سلیکٹر سے بھی اور سب سے کہ یار یہ بہت ہم سے غلطی ہوئی، لیکن یہ ٹیم تو مجھے شاید کو 2 میچ جیت جائے، کیونکہ T20 از اے ویری فنی گیم، 2 یا 3 میچ کوئی جیت جائے تو جیت جائے، ورنہ مجھے اس ٹیم سے کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ میں ٹیم کا بیلنس ہی نہیں سمجھ سک رہا۔ کائنڈلی اگر کسی کو سمجھ آتا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا بیلنس سمجھا دے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 سال سے کچھ کیا نہیں، بربادی کی اور کچھ چیز پہ توجہ نہیں دی، نئے لڑکے آ نہیں سکے، پرانوں کو آپ کھلانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ پرانوں کو کھلائیں گے تو پھر آپ سے اب حفیظ مجبوری میں آپ کو کھلانا پڑتا ہے کیونکہ وہ سکور بہت کر رہا ہے، ورنہ آپ شاید حفیظ کو بھی نکال دیتے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر شعیب ملک کو بھی کھلا لیں، اگر آپ نے اعظم خان کو کھلانا ہے تو وہ تجربہ کار ہے، بالنگ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی فائدہ ہوگا۔ پھر ایک عجیب فہیم اشرف صاحب 2 سال سے آل راؤنڈر بلٹ ہو رہا ہے، کمال آل راؤنڈر بلٹ ہو رہا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، آئی ول ناٹ سے کہ اس کی کوئی پرفارمنس بری ہے، ہاں T20 میں شاید وہ اتنی اچھی نہیں کر سک رہے جتنے وہ ٹیسٹ میچ میں کر سکے، مگر آل راؤنڈر ہے، ٹھیک ہے، اچانک باہر ہو گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا پیرامیٹر ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ اب چیئرمین صاحب اس وقت موجود کوئی نہیں ہے، تو وسیم خان آل ان آل ہے میرے خیال میں، اب یہ ٹیم کی منظوری سنجوری وہی دے رہے ہوں گے نا، ایکٹنگ چیئرمین وہی ہوں گے جو بھی کچھ ہو رہے ہیں۔ اور بھائی ان کو کون پوچھے گا جب ٹیم کا حال برا ہوگا؟ کتنی تنخواہیں لے چکے ہیں یہ لوگ سارے جو بورڈ کے اندر بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا جب میں نے رمیز راجہ صاحب کو مبارک دی تھی، اب میں پھر کہہ رہا ہوں رمیز ان لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں ذلیل کروائیں گے، دس از مائی وارننگ، یہ آپ کو ذلیل کرائیں گے، سب لوگ آپ کو گالیاں دیں گے اگر آپ ان کے جنگلوں سے نہ نکلے اور گدافی اسٹیڈیم میں چڑیلوں اور جنوں سے اور بھوتوں سے جان نہ چھڑائی۔ یہ ایسا گہرا ڈالتے ہیں، آپ کی ایسی عقل مفلوج ہوتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کو بات کسی کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی لیکن آپ کہیں گے یہ صحیح ہے۔ یہ میں آپ کو وارننگ کر رہا ہوں، یہ آپ کو بے عزت کرائیں گے اور یہ آپ کو ذلیل کرائیں گے، کیوں کہ ہمارے ملک میں ایک پرابلم اور ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین کا سارا اس کو ناراض ہونا چاہیے اگر ٹیم ہار جائے، کیونکہ چیئرمین کا کام ایک سلیکشن کمیٹی بنانا ہے، کپتان کوچز ان کا کام ہے، چیئرمین کا کام نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی چیئرمین رسپانسبلٹیز نہیں لیتے ٹیم کے ہارنے کی، سلیکشن کمیٹی ہے، کپتان ہے، ان لوگوں کا کام ہے ڈاؤن دا لائن جو لوگ کام کریں، لیکن ہمارے ملک میں سارا کچھ چیئرمین پہ گرتا ہے، سب کچھ احسان مانی پہ گرتا ہے۔ رمیز یو آر این اولڈ فرینڈ، آئی ایم وارننگ یو، یہ سارا نظام آپ کے اوپر گرائیں گے، یہ سب آپ کو بے عزت کرائیں گے،
اگر آپ نے جلد از جلد نہ دیکھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچے ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اوپر آ رہا ہے جو آپ کریں. کیونکہ بیسکلی 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے نئی چیز تیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ ادھر ہی گھیرتے رہے. کبھی 4 اوپنر ٹیم میں کھلا دیے، کبھی 3 اوپنر کھلا دیے، کبھی شاداب کو 1 ڈاؤن کھلا دیے، کبھی وہ بالر ہے، کبھی وہ مین آل راؤنڈر بن گیا ہے ٹیم کا. وی ہیو گوفٹ اٹ اپ بگ ٹائم. میری سمجھ سے باہر ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے، میں ایک چھوٹا سا کرکٹر ہوں، تھوڑی سی تجربہ ہے لاہور میں کرکٹ کھلانے کا، اور ایک پیشن ہے، جنون کی طرح، پاگل پن کی طرح ایک پیشن ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ، پیار ہے، محبت ہے. اس پہ اپنی رائے بیس کرتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہوں سنتا ہوں، اور اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں ایٹ ایوری لیول. تو میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے، ڈزنٹ میک سینس، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میری رہنمائی ہو اور میں کریکشن کروں، میں معذرت کروں اور آ کے دوسری طرف صحیح بات کروں. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہماری عزت بچ جائے اور ہم ذلیل ہو کے T20 ورلڈ کپ سے نہ نکلیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.